بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ عمومی طور پہ میں ایسے کلپ نہیں کھیلتا، ایشوز پہ بات کرتا ہوں، لیکن کیونکہ اب یہ کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا اور میں اس حوالے سے کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک مہربان نے میرے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ اپنے ایک ویڈیو کلپ میں کہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ بات کہ آپ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں اور وہ لکھ کے لے آئے۔ تو اس بات پہ انہوں نے کہا جی یہ روافظ کا عقیدہ ہے، روافظ کی یہ بات ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو حضرت امام حسین کی سند سے جنت میں جائیں اور فضیلت شیخین کا انکار ہوگا۔ اس طرح کی اس مہربان نے بڑی جو ہے نا وہ میرے ایک ویڈیو کلپ بھی جو تھا ایک کا کہا، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے مینشن کیا اس کے اندر اور دکھایا۔ میں اس سے سننا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی یہ ویڈیو ریکارڈ نہ کرواتا، کیونکہ میں اصلاح کے اس رویے کو اور اس طریقے کو انتہائی عبث جانتا ہوں۔ میرے نزدیک اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مہربان ہیں، اہل سنت ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا بھی عمل ہو جائے یا جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں، شاہ جی یہ بات آپ نے غلط کی ہے، اس کی اصلاح یہ طریقہ ہے، اور اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے، میں کوئی شیطان کی طرح اللہ معاف فرمائے انکار کرنے والا نہیں ہوں، مجھے حق بات کا پتہ چل جائے۔ کبھی بھی زندگی میں میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ مجھے اگر کوئی ڈائریکٹ کہے کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے تو میں اس کے لیے توبہ رجوع اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آج بھی تیار ہوں اگر ہو جائے۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں جو ہمارے مہربان دوست نے کیا ہے کہ جی یہ تو روافظ کا عقیدہ ہے۔ پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو 14 ستارے کی روایت کو کیوں ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اب کوئی اگر اس کا مفہوم مخالف لے گا، غلط مطلب لے گا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ کیوں ہمارے بہت سے علماء نے اس 14 ستارے کی روایت کو بیان کیا؟ اس لیے کیا کہ روافظ کے نزدیک حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد اور حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سوا تمام صحابہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کافر ہو گئے تھے۔ تو اس بنیاد پہ وہ اس میں سے اصحاب ثلاثہ کا خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ روایت انہی کی کتاب سے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ بیان کی کہ جس کو تم کہتے تھے معاذ اللہ یہ کافر ہے، اس شخص کی سند ایمان اور غلامی کی اہل بیت رسول کے گھر سے مل رہی ہے، اور یہ تمہاری کتاب میں، یہ ان کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں ہمارے بزرگوں نے ان کی اس روایت کو بیان کیا، اور ایسے ہوتا ہے کہ مخالف لوگوں کی ان کی کتابوں کے انہی کے دلائل سے ان کے منہ پہ تماچا مارا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دوست اب آج یہ رویہ اختیار کر لیا کہ جس کو ہم نے ان کے منہ دینا تھا وہ ہمارے منہ پہ ہمیں رافضی بنا رہا ہے۔ خدا کے لیے سادات کو سنی رہنے دیں، اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں، احساس دلائیں، ایسے دھکا دے کے اہل سنت کو اور سادات کو روافظ کی طرف نہ لے کے جائیں۔ ہم اہل سنت ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ رہ گئی بات اب یہ کہ کیا یہ کہنا نوکر اور غلام کا جو ذکر ہے، یہ میں جس کتاب کا میں حوالہ دینے جا رہا ہوں یہ اس سے بڑی بات ہے، اور اس کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے حضرت ان کو قطب العارفین کہا، اور یہ 2-4 دن پہلے میرے پاس انہوں نے کسی کا کلپ بھیجا، اور یہ کتاب سید قطب علی شاہ صاحب جو سندھیلیہ شریف والے ہیں ان کی، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ اس طرح تصویر دکھائی تھی۔ اسی کی کتاب کے صفحہ 10 پہ ذرا یہ پڑھ لیجئے، میں صرف آپ کو دو لائنیں سنا دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، تو غلام نے، خادم نے آ کے کہا حضرت خلیفۃ الرسول آ گئے، آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر دوبارہ غلام نے ساز لیا کہ شاید امام حسن علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا اور تاجدار صداقت کے آنے کا احساس نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا حضرت خلیفۃ الرسول آ گئے، آپ نے پھر توجہ نہ دی۔ تیسری مرتبہ ایسے ہوا، تب تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ چکے تھے، اور اس وقت تیسری دفعہ جب خادم نے کہا تو آپ کے یہ الفاظ سن لیجئے، آپ نے کچھ تیز طبع ہو کر فرمایا کیا خلیفہ رسول ہے تو ہمارے غلام ہی ہیں؟
اتنے میں خلیفہ بھی مسجد کے دروازے پر آ گئے اور یہ امام کی کلام سنی تو دست بستہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے، حضرت آپ بیٹھے رہیں مگر میرے ساتھ یہی وعدہ فرمائیں کہ میں قیامت کے دن بھی اسی طرح کہوں گا کہ یہ ہمارا غلام ہے، پھر مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے، اور یہ آپ کے سامنے کتاب موجود ہے۔ تو حضرت اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر کے بالوں کو پکڑ لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حسن یہ جو سر کے بال ہیں یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ اہل بیت رسول کا صدقہ ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا، یہ بھی ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، میں اور ڈاکٹر صاحب 92 چینل پہ تھے اور اس میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ امام نووی کے حوالے سے کہ یہ سر کے بال مرد کی عزت ہوتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کا یہ کہنا کہ میری عزتیں آپ کے نام سے ہیں، اگر یہ اس طرح کہ آپ غلط استدلال کریں گے کہ اس کا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر سے، تو معاذ اللہ ثم معاذ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ پھر پہلے جو تھے وہ جنتی نہیں تھے، یہ کس طرح کے آپ استدلال کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کے رویے اختیار کرتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے یہ استاد لیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے معاذ اللہ اسلام کے پاس عزت نہیں تھی؟ یہ کسی کے پروٹوکول، کسی کی عزت، کسی کے وقار کو دکھانے کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ہرگز نہ ایسا کیجئے۔ اور یہ اس میں شیخین کی کوئی فضیلت کم نہیں ہوتی ہے، ان کی فضیلت بڑھتی ہے۔ رہ گئی بات کہ وہ شیر خدا کے گھر میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، بھئی حضرت حسن و حسین نبی کے گھر میں رہے تھے اور نبی کے نوکروں میں سے تھے سارے صحابہ۔ تو سامعین ذی وقار، اس طرح یہ کہنا، اس طرح کے جملے کہنے سے معاذ اللہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کوئی زد نہیں پڑتی۔ کچھ باتیں سمجھداری سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، خدا کے لیے حکمت سے کام لیں، اہل سنت کو رافضی نہ بنانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو بات کریں۔ یہ جو ویڈیو کلپ بنانا ہوتا ہے نا، یہ بدنامی کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تن کے رکھ دیتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ میری اصلاح چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ اصلاح کے لیے تیار ہوں۔ کوئی پاکستان میں عالم دین آئے، اگر میں غلط کہیں بول دوں، غلط کہیں لکھ دوں، غلط کہیں کہہ دوں، تو خدا کے لیے میری اصلاح اس طرح نہ کریں کہ آپ مجھے رافضی قرار دے دیں اور اس کی صف میں کھڑا کریں، میرے ساتھ بات کریں۔ اگر میں غلط ہوا تو یقیناً میں توبہ کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تھینک یو ویری مچ۔